This program is brought to you by American Pakistani Advocacy Group. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط صدق الله العظيم. معزز ناظرین، وائس آف ساؤتھ ایشیا کی اس خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن، اس کا مضمون اور اس کا عنوان آج علم کی فضیلت ہے. احکام رمضان کے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہونا میرے لیے انتہائی سعادت مندی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اس دنیا کے اندر پیدا کر کے بھیجا ہے تو اسے کچھ بھی علم نہیں تھا. اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا. آپ کو جب اپنے اس دنیا کے اندر آپ جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر سننے کی صلاحیت کو، دیکھنے کی صلاحیت کو، پکڑنے کی صلاحیت کو، ان سب چیزوں کو جسے ہم حواس خمسہ کہتے ہیں ایز این آپشن دیا تاکہ آپ سیکھ سکیں. کیونکہ جب بھی انسان جاہل ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی علم نہ ہو تو وہ کسی صحیح زاویے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے پراپر علم کا ہونا ضروری ہے، اور اگر اس پراپر علم سے وہ ہٹ گیا تو وہ غلط طریقے پر چلا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جب بھی کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی سامان ہم خریدتے ہیں، ہر چیز کے ساتھ ایک کیٹلاگ ہمیں ملتا ہے. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کو اس طرح استعمال کی جائے تو آپ اس کی لانگ لائف استعمال کر سکتے ہیں. اس سے جو آپ کو بینیفٹ چاہیے اس کو آپ لے سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس سے غلط طریقے پہ استعمال کیا تو وہ 4 دن بعد وہ آپ کی چیز کسی کام کی نہیں رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد اس قرآن کریم کو ایز اے کیٹلاگ بھیجا. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت تھی شروع سے کہ دنیا کو بھیجنے کے بعد مختلف زمانوں کے اندر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ دنیا کے اندر آ کر انسان کو سکھا سکے. اور جو جاہل انسان ہے وہ اپنی جہالت کو ان انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے اور ان انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا کیا گیا ہے اس کے متعلق اپنی زندگی کو گزار کر سیدھا راہ اختیار کر سکے. اور جس نے اس راستے کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کامیاب ہیں، وہ صحیح ہے، وہ درست ہے، ورنہ وہ غلط ہو گئے. اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تعالیٰ نے 2 راستے کھول کے رکھ دیے ہیں. ایک وہ راستہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے، اور ہدایت کا راستہ انسان کو علم سے ملتا ہے. اگر وہ عالم ہوگا، اس کے پاس درست علم ہوگا تو اس درست علم کی وجہ سے وہ درست سمت کا طے کر سکے گا. اور اگر خدا نخواستہ اس کے پاس درست علم نہ ہو، وہ اپنی منمانی کرے، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے تو وہ اٹ ہیز نو اینڈ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کو ایک بیسک بنیاد، ایک ضرورت بنا کر دیا. لیکن پھر اگین وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد چھوڑا نہیں اس کو، بلکہ انسان کو چونکہ اس علم کی ضرورت ہے، اہمیت ہے، اس علم کی طرف راغب کرنے کے لیے ان علماء کا اور ان اہل علم کا فضیلت اور ان کا درجہ بھی بہت بڑھا کر رکھا. اللہ فرما رہے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے جتنے لوگ دنیا کے اندر ہے، مطلب کفار مسلمان سب میں سے ایمان والوں کا، اہل ایمان کا درجہ بڑھا دیا. مطلب کیا ہوا کہ ایک کافر اور ایک مسلمان برابر نہیں ہو سکتا ہر اعتبار سے، کیونکہ مسلمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی صفت رکھی ہے، ایمان کا وصف رکھا ہے. ایمان والی کوالٹی اس کو کافر سے جدا کر دیتی ہے، کافر سے بہتر بنا دیتی ہے، کافر سے ممتاز کر دیتی ہے.
بالکل ایسا ہی اللہ فرما رہے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اسی طریقے سے اہل ایمان میں سے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو بڑھا دیا، اہل علم کو اونچا درجہ عطا فرما دیا، اہل علم کو ممتاز درجہ عطا کر دیا. کیوں؟ تاکہ عام انسان وہ علم جو اس کی ضرورت ہے، جس کے بغیر اس کا کوئی گزارا نہیں ہے، جس کے بغیر وہ اپنی زندگی کو گزار نہیں سکتا، روزمرہ کی زندگی کے اندر چاہے وہ دنیاوی معاملات ہو یا اخروی معاملات ہو، وہ کسی نہ کسی کا محتاج رہے گا. اس احتیاجگی کو دور کرنے کے لیے جو علم اس کو ضروری ہے، جس علم کی مدد وہ لیتا ہے، اس علم کو ایک اہم کام اور ایک فضیلت والا بتا دیا تاکہ انسان اس کی طرف آئے. جیسے ہم چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہمارے اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ہم ان کو جب کوئی اہم چیز بتانا چاہتے ہیں تو اس اہم چیز کو بتانے کے لیے، اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے ہم اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ جوڑ دیتے ہیں. بچہ ہوتا ہے، لاپرواہی سے کام لے رہا ہوتا ہے، پڑھائی نہیں کر رہا ہوتا، اور والدین کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پڑھائی اس کے لیے کتنا اس وقت ضروری ہے، تو وہ کیا کر دیتے ہیں، وہ بچے کو جو ان کے والدین ہیں وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف رغبت کر دیتے ہیں. جو اس کی وشز ہے، جو اس کے لیویبل چیزیں ہیں، اس کی طرف اس کو موڑ دیتے ہیں. والدین نے دیکھا کہ بچے کو اس چیز کا بہت شوق ہے، تو والدین کہتے ہیں بچہ اچھی طرح پڑھائی کرو، اگر آپ نے ایگزام میں اچھے نمبرز لیے تو میں آپ کو یہ چیز جو آپ کی پسندیدہ دے دوں گا یا دے دوں گی. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ وہ چیز ان کے نزدیک ایک عام چیز ہوتی ہے، لیکن وہ جو پڑھائی ان والدین کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے، اس کو اچیو کرانے کے لیے وہ ساتھ ایک چیز کو جوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہی کیا کہ علم ایک اہم چیز ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. لیکن صرف علم پڑھانے والوں کو سائڈ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ان کا ایک لیول الگ بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ اگر آپ کے لیے ضروری علم ہے اس کو بھی حاصل کریں گے تو آپ کا لیول اوروں سے الگ ہو جائے گا، اور جاہر اور عالم برابر نہیں ہو سکتا. اور چاہے ان کا درجہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ مؤمنین سے علماء کا درجہ بڑھ کر ہوگا، کتنا بڑا ہوگا؟ فرما رہے ہیں للعلماء درجات فوق المؤمنین ب700 درجہ، اور ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض. عام مؤمن، عام مسلمان سے اہل علم کا اللہ تعالیٰ نے 700 گنا بڑھ کر درجہ رکھا ہے. 700 ٹائمز، امیجن 700 ٹائمز. اور فرما رہے ہیں کہ عام مسلمانوں کا اور علماء کے نزدیک درمیان جو 700 ٹائمز کا جو ڈفرینسز ہے، ان میں سے ایک ڈفرینس ما بین الدرجتین، مطلب ایک ڈفرینس کے درمیان کما بین السماء والارض، اتنا بڑا فرق ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے. اللہ تعالیٰ اہل علم کو اتنا بڑا درجہ عطا فرما رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک عالم وہ ہوتا ہے، ایک صاحب علم وہ ہوتا ہے جو ایک امت کو، ایک سوسائٹی کو، ایک معاشرے کو لیڈ کرتا ہے. اگر ایک عالم چاہے تو اپنے ماتحت جتنے لوگ ہیں، اپنے متعلقین جتنے لوگ ہیں، ان سب کو بالکل درست سمت پر لے کے جا سکتا ہے. اور خدا نہ خاصہ اگر ایک عالم خراب ہو جائے تو اسی کی وجہ سے اس کے اطراف کے جتنے لوگ ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں. تو اتنی اہمیت کا حامل یہ رول، یہ ذمہ داری، یہ رسپانسبلٹی کو اللہ تعالیٰ نے دینے کے بعد اس کا ایک فضیلت بھی بیان کر دیا تاکہ لوگ علم سے شوق پیدا کرنے کی طرف جائیں، اور لوگ جو اپنے اوپر ایک فریضہ، ایک ذمہ داری ہے، اس کو خوشی خوشی پورا کرنے والے بنائیں. حدیث کا مفہوم ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وفی روایت علی کل مسلمہ کذالک، یعنی علم کا حاصل کرنا، اتنا علم کا حاصل کرنا جس سے وہ اپنے فرائض کا ادا کرنے والا بن جائے، اس کے فرائض کے متعلق اس کو علم حاصل ہو، یہ تو فرض ہے. مطلب کوئی مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو جاہل ہو، بلکہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے جس سے وہ اپنے فرائض کو پہچانے. مثلاً کیسے فرائض؟ ایمان، اس کے ایمانیات کیا ہیں، عبادات کے اندر اس کی نماز کس طرح سے پڑھی جائے، روزہ آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان میں روزہ کس طرح سے رکھے، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ کس طرح سے نکالے، اللہ نے اس کو اگر وسعت دی ہے تو حج اس پر کس طرح فرض ہوتا ہے، اور جب فرض حج اس پر ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، جب حج کے لیے وہ سفر کر جائے تو وہاں کس طریقے سے حج ادا کرے گا. گویا کہ ہر وہ چیز
جو اس پر واجب ہے, جو اس پر فرض ہے, جو اس پر اللہ کی طرف سے ایز اے حکم لاگو ہوا ہے, اسے جاننا اس کے لیے فرض ہے. لیکن اس فرض والے علم کو بھی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اس کو ریمونریشن دے دی ہے, ایک ریوارڈ دے دی ہے, ایک کمپلیمنٹری دے دی کہ آپ پر علم حاصل کرنا اگرچہ ضروری ہے, لیکن اگر آپ علم حاصل کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی ملے گا. حدیث شریف کا مفہوم ہے شہداء. شہید کون ہوتا ہے؟ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتا ہے. شہید جو شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں, اس کی شہادت جس خون سے ہوتا ہے, ظاہری بات ہے شہید جب شہید ہوگا اس سے خون نکلے گا, اللہ تعالیٰ اس کے خون کو قیامت کے دن عالم کے قلم کے لیے استعمال کی جانے والی سیاہی سے تولیں گے. یعنی قیامت کے دن جس طرح ایک شہید جو اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیتا ہے, اس کے خون کو اللہ قیامت کے دن وزن کر کے اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے. بالکل اسی طریقے سے قیامت کے دن اہل علم اور عالم جس نے علم حاصل کرنے کے لیے قلم استعمال کیا اور اس قلم سے جو اس کی سیاہی کا جو یوزج ہے اس کو بھی اللہ وزن کریں گے اور اس کو اس کے بدلے میں بہترین نعم بدل عطا فرمائیں گے. اتنا اہمیت کا حامل ہے. اور دوسری بات یہ ہے, میں نے بھی کچھ پچھلی والی نشست کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو نظام رکھا ہے وہ نظام یہ ہے کہ جب وہ دنیا چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے. لیکن او علم ينتفع به, کسی کو کوئی علم سکھا کر جاتا ہے دنیا سے انسان, تو اس علم سے جتنے لوگ منتفع ہوتے رہیں گے وہ سارا اس کا اکاؤنٹ میں آتا رہے گا. آپ استاد ہیں, آپ ایک ٹیچر ہیں, آپ ایک عالم ہیں, آپ نے کسی کو اچھی بات سکھلا دی ہے اور آپ کے جانے کے بعد در حقیقت وہ آپ کے لیے صرف علم ہی نہیں بلکہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اور جب ہم اس علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیں گے تو ہم خوشی خوشی اس علم کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے. اور علم حاصل کرنے کا مطلب قصداً ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم سب کام چھوڑ دیں اور صرف اس کے پیچھے لگ جائیں. نہیں, بالکل نہیں. بلکہ ہم اپنی روزمرہ جو ہماری زندگی ہے, ہماری روٹین ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی مینٹین کریں. کہ اس طرح ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہماری صحت خراب ہو رہی ہوتی ہے, ہم مریض ہوتے ہیں, ہمارا ویٹ بڑھ رہا ہوتا ہے, ہم ویٹ گین کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہم کس طرح خوبصورتی کے ساتھ اپنے تمام روٹین کے درمیان سے ایک وقت نکالتے ہیں, اس میں ایکسرسائز کرتے ہیں, لوگ جم کرتے ہیں, سوئمنگ کرتے ہیں. ہر آدمی کو جو اس کے جو ٹیچر ہیں یا جو اس کے جو انسٹرکٹر ہے, جو اس کی ٹریننگز ہوتی ہے, جو بتاتے ہیں, اس کے مطابق ٹائم نکال کر کرتے ہیں. کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ اسٹیج پر پہنچ گئے, اگر ابھی آپ نے اپنا آپ کو کنٹرول نہیں کیا تو نیکسٹ اسٹیج یہ ہے, تب بھی کنٹرول نہیں کیا تو اس کے بعد اینڈ آف دا ڈے کولیسٹرول کا اضافہ ہو جائے گا, انکریز کر جائے گا, اور آپ ہارٹ فلاں 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 الی آخرہ ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو ہمیں اس کا خوف ہوتا ہے نہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنا بڑا بھی سرمایہ دار کیوں نہ ہو, جتنا بھی بڑا تاجر کیوں نہ ہو, جتنا بھی ہمارا ٹف اسکیجول کیوں نہ ہو, ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں, چونکہ یہ بہت اہم ہے, میری صحت سب سے پہلے ہے, اس کے بعد باقی سب چیزیں, تو ہم اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. اور وقت نکال کر کیا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمیں ایک روٹین ملی ہے اور ایک ہمارا جو کوٹا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہم روزانہ کے اندر اپنا ایک وقت متعین کر لیں اور اس کے اندر علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. مثلا میں ایک باب سے متعلق علم جاننا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر ابھی رمضان کے اندر روزہ کس طرح رکھنا چاہیے, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, اور اگر کن ایسے احکامات ہیں جس کی وجہ سے روزہ ادا کرنے کے بعد اگر وہ روزہ مکمل نہ کر سکے, روزہ توڑ دے یا روزہ اس کا ٹوٹ جائے تو اس کو فدیہ دینے کی ضرورت پڑے گی. اسی طریقے سے آخری عشرہ آ گیا, اعتکاف کے مسائل ہیں, اعتکاف کون کرے, کس طرح سے کرے, اس کی کیفیت کیا ہے. اسی طریقے سے عید کے دن آ جائے تو عید کے اندر عید کے کیا احکامات ہیں. تھوڑا سا آگے چلیں, پھر حج, پھر قربانی, اضحیہ. خلاصہ یہ ہے کہ ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے, پورے سال کا جو ایک ہمارا ایک سرکل ہے, اس کے اندر ہر روز اللہ کی طرف سے جو حکم میری طرف متوجہ ہوتا ہے اس حکم کو میں جاننے والا بن جاؤں. اگر میں بچہ ہوں تو بچے سے متعلق کیا باتیں ہیں, اگر میں بڑا ہوں, بوڑھا ہوں, ضعیف العمر کو پہنچ چکا ہوں تو میرے لیے کیا متعلق ہے. میں نوجوان ہوں, میری شادی ہو رہی ہے, شادی سے متعلق کیا احکامات ہیں. میں ایک خاتون ہوں, میں ایک لڑکی ہوں, تو مجھ پر کس کی ذمہ داریاں ہیں. میرے والدین کے کیا احکامات ہیں, میرے والدین کے میرے پر کیا حقوق ہے, میرے شوہر کے مجھ پر کیا حقوق ہے. اسی طریقے سے میرے بچوں کی تربیت میں نے کس طرح سے کرنی ہے. الغرض ہر چیز جس سے متعلق وہ گزر رہا ہوتا ہے, جو اس کی روٹین ہے, اس کا سیکھنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے.
لہٰذا ہم سب اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہم اپنی روز روٹین کے ساتھ جس طرح ہم باقی سب چیزوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، علم کے لیے بھی ٹائم نکالیں، اور اس نیت کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ ٹائم نکالیں کہ دیکھیں کہ یہ تو میری ایک ضرورت ہے۔ بیسکلی اگر دیکھا جائے تو اس کے بغیر تو کوئی میرے پاس کوئی اور آپشن اویلیبل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جتنا وقت میں اس کے لیے نکالتا ہوں یا نکالتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں الگ ایک ریوارڈ دیتا ہے اور مجھے ایک نیکسٹ لیول پر لے کر جا کر کسی اور کیٹیگری میں شامل کر لیتا ہے، لہٰذا میں اس کے اندر اپنے آپ کو انوالو کروں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آیات کے اندر ارشاد فرمائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اگر ہم صرف علم کی فضیلت کے ابواب پر بات کرنا شروع کریں تو اتنے ساری فضیلتیں ہیں جس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ ان الملائکۃ لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے وہ عبادت کرتے رہیں، ان کو اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔ تو آپ سوچیں ان کی کیا اہمیت ہے۔ وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ طالب علم کے لیے، جو بندہ علم حاصل کر رہا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا مطلب استعارتاً یہ ہے تاکہ وہ ان کی رحمت میں رہے۔ دوسری بات میں آتا ہے حتی الحیتان فی البحر، اس کے لیے ہر مخلوق دعا کرتی ہے اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ کس کے لیے؟ اس بچے کے لیے، اس بچے کے لیے، اس بڑے کے لیے جو علم حاصل کرنے کے ساتھ یا اہل علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک صحیح عالم، ایک علم والا صحیح شخص وہ پورے معاشرے کو لیڈ کر سکتا ہے۔ تو اگر میں آج یہ عزم کر لوں کہ آج میں علم حاصل کروں گا، اس لیے علم حاصل کروں گا کہ سب سے پہلے وہ علم مجھے فائدہ پہنچائے گا، اور اس علم کی وجہ سے میں غلط راستے سے بچ جاؤں گا، اور جو میں اعمال کروں گا اس علم کی بدولت میرے اعمال درست ہوں گے، صحیح ہوں گے، اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں گے۔ ورنہ تو ایسا ہے کہ میں اور آپ ہم کتنے ہی اعمال کرتے ہیں دن کے اندر، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ان اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، ہم بغض بھی رکھ رہے ہیں دن میں، ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، ہم لوگوں کے متعلق غیبت بھی کر رہے ہیں۔ ہم کتنے نیک اعمال، چھوٹا سے چھوٹا ایک عمل کرتے ہیں، لیکن اس عمل کرنے کے بعد اس عمل کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یہ آدمی سب سے فقیر ہے جس کے پاس مال نہ ہو، کسی نے کہا وہ آدمی فقیر ہے جس کے پاس کوئی علم نہ ہو، کسی نے کہا وہ آدمی فقیر ہے جس کے پاس عزت نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فقیر وہ نہیں ہے، وہ شخص ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اعمال کرنے کی صلاحیت دی ہو، اور وہ جب قیامت کے دن آ جائے تو بہت سارے اعمال لے کر آئے، اعمال کے پہاڑ اس کے پاس ہو، لیکن اس نے اس اعمال کے ان اعمال کو حفاظت کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے ہوں گے، بلکہ ان اعمال کے ساتھ بہت سارے ایسے گناہ بھی کیے ہوں گے جس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ تو جب قیامت میں وہ کھڑا ہوگا، اللہ اس کا حساب شروع کریں گے، اس کے اتنے سارے گناہ ہوں گے، اور اس گناہ کے بدلے میں جو اس کے اعمال ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے حقوق باقی ہوں گے اور اس کے پاس دینے کے لیے اعمال باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، چونکہ اس کے پاس اعمال صالحہ ختم ہو گئے، نیک اعمال ختم ہو گئے، لیکن جس کے حقوق ان سے متعلق ہے دنیا کے وہ باقی ہے، تو ایسا کیا جائے کہ اس شخص کی جو برائی ہے وہ اس پر ڈال دی جائے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ شخص سب سے زیادہ بخیل ہے اور سب سے زیادہ فقیر ہے جس کے پاس اعمال تو بہت ہو، اعمال کا پہاڑ لے کر آ قیامت کے دن، لیکن اس نے اس اعمال کو، ان اعمال کو محفوظ کرنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے بہت سارے لوگوں سے حقوق متعلق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اعمال لے کر جس سے متعلق اس کے حق ہوں گے اس کو دیتا رہے گا، اور آخر میں لوگوں کی برائی ہے اس پر ڈال کر اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ اور میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ان اعمال کو کرنا اس طرح سے کرنا ہے کہ ان اعمال کی ہم حفاظت کر لے کر جائیں۔ اعمال کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ہم کیوں عمل کرتے ہیں؟ ہم عمل اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس عمل کو ہم بچا کے اللہ کے پاس لے کے جائیں، یا اللہ تو نے حکم دیا ہم یہ عمل تیرے پاس لے کر آئے، اب تو اس اعمال کی وجہ سے ہمیں تو کامیاب فرما دے اور جنت میں ڈال دے، تب وہ عمل کامیاب ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پوری رات نفل پڑھ لی، میرا کام ہو گیا، نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر قیامت میں اللہ کہتا ہے کہ حسن تو نے جو اتنے اعمال کیے، اتنی نمازیں پڑھی ہے، وہ صرف ریاکاری کے لیے کی ہے، تو نے تو اس لیے کی تاکہ لوگ بول سکے یہ تو پوری رات نماز پڑھتا ہے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان اعمال کو کرنے کے ساتھ ساتھ ان اعمال کو حفاظت کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جانا بھی ضروری ہے، اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کو
ایک تو محفوظ کر سکیں کہ جب عند اللہ ہم جائیں تو اس اعمال کا اللہ تعالیٰ فائدہ دے، ریوارڈ دے، بجائے اس کے کہ وہ اعمال ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو۔ دوسری بات یہ ہے ہم اس لیے علم حاصل کریں کہ اس علم کے ذریعے ہم سیدھا راستہ کو اختیار کر سکیں، اور اس لیے علم حاصل کریں کہ مجھ سے متعلق جتنے لوگ ہیں میں ان کو لیڈ کر سکوں۔ میں اگر ایک والد ہوں تو میرے بچے ہیں، میری اولاد ہے، میں ان کی تربیت کر سکوں۔ میں ایک استاد ہوں تو میرے طلباء کس طرح مجھ سے سیکھ لیں۔ میں اگر ایک ماں ہوں، ایک بیٹی ہوں، ایک خاتون ہوں، تو میرے جن سے متعلق حقوق ہیں میں ان کو لیڈ کر سکوں۔ تو اگر میرے اندر کچھ نہ کچھ دینداری ہوگی، کچھ نہ کچھ علم ہوگا، تو مجھ سے متعلق جتنے لوگ ہیں وہ بھی اس سے وہ بھی اس کے بینیفیشری ہوں گے، وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ لہذا مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو درست سمت پر لے کر آنے کے لیے علم کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو فضیلت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل علم میں شامل فرمائیں اور اس علم کے متعلق عمل کرنے والے بنا دے، اور جب قیامت میں ہم حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ اعمال جو تم نے کیے ہیں وہ اعمال میرے ہاں محفوظ ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اعمال کر دیں اور ان اعمال کو ضائع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔